ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو عیاذاً باللہ تعالی حضور کے صحابہ کے خلاف زبانیں کھولنے والا ہے۔ خاص طور پر حضور کے چند صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو شیعہ اور روافض کھلم کھلا گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی نسبت بھی ایسا ہی ماحول روافض کے ہاں پایا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں ابھی آپ کے خلاف گستاخانِ صحابہ ان کی طرف سے، روافض کی طرف سے زہر اگلا گیا۔ اس کے جواب میں ہم کئی ایک نشستیں الحمدللہ تعالیٰ کر چکے ہیں۔ آج بھی آپ کی ذات ستودہ صفات کی نسبت کچھ کہنے کے ارادے سے میں حاضر ہوں۔ اللہ اور اس کے حبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جہاں دیگر حضور کے غلاموں کو، صحابہ کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ڈھیروں عظمتوں کا مالک بنایا ہے۔ بہت کچھ ہم نے پچھلی نشست میں آپ کو عرض کیا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، کلمہ پڑھا، اسلام لائے، حضور نے ان کا کلمہ قبول فرمایا، اسلام قبول فرمایا، ایمان قبول فرمایا، اپنی غلامی میں انہیں قبول فرمایا، شرف صحابیت انہیں عطا فرمایا، اپنی صحبت بخشی، سنگت بخشی، رفاقت بخشی، معیت بخشی۔ وہ بارگاہ کے جہاں کا ایک سیکنڈ ہو، ایک گھڑی، اور قیامت تک کے سارے زمانوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ان کی بارگاہ کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں ہے۔ اس بارگاہ میں ابو سفیان کو ایک بڑا وقت رہنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے انہیں یہ بھی عزت دی کہ صحیح مسلم میں فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ فتح مکہ کے موقع پر عام اعلان فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہم اسے بھی امن عطا کر دیں گے۔ آپ کے گھر کو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے دارالامن قرار دیا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ سرکار نے 100 اونٹ عطا فرمائے، 40 اوقیہ سونا سے نوازا۔ غزوہ طائف میں حضور کے ساتھ میدان کارزار میں اترے، کفر کے خلاف لڑے، کفر سے ٹکرائے حضور کی صحبت میں رہ کر، تو اس غزوہ میں اپنی آنکھ راہ خدا میں قربان کر دی۔ سرکار نے اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائی۔ پھر ایسے ہی اس کے بعد جنگ یرموک میں شریک ہوئے، وہاں دوسری آنکھ راہ خدا میں قربان کر دی۔ اس کے علاوہ یوں یعنی ہماری کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں تو درجنوں، 20 85 آپ کے فضائل، مناقب، شان عظمتیں موجود ہیں، بہت کچھ ہے۔
تاہم آج میں آپ کی عظمت کے حوالے سے شیعہ کی کتابوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو معاذ اللہ ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھونکتے ہوئے تھکتے نہیں، بکواس کرتے ہوئے باز نہیں آتے، زبانیں کھولی ہوئی ہیں کتوں کی طرح، اور بھانت بھانت کی بولیاں، فتوے، گالیاں، تان اور نشتر چلا رہے ہیں معاذ اللہ بکواسات کے۔ اپنی کتابوں کی اگر وہ لوگ خبر لے لیں تو ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی ہمارے حضور کے جہاں دیگر اصحاب کی عظمت موجود ہے، وہاں پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کا مضمون بھی ہم شیعہ کی کتابوں سے برملا دکھانے کو تیار ہیں الحمدللہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بات اور یہاں میں عرض کر دوں کہ ایک ہے بہت سارے صحابہ کرام ان کی اسلام لانے سے پہلے کی زندگی، اور ایک ہے اسلام کے دامن میں آ جانے کے بعد والی ان کی حیات طیبہ۔ ہمارے لیے حکم یہ کہ ہم نے ان کی پہلے والی زندگی کو ڈسکس نہیں کرنا، ہم نے پہلے والی زندگی کو لے کے تو ان کے خلاف کسی طرح کی بات نہ کرنی ہے نہ سوچنا ہے، وگرنہ بچے گا کچھ نہیں۔ پہلے کیا کچھ ہوتا رہا وہ ہم زبان پہ لا ہی نہیں سکتے، اعتراض کے طور پر، تان کے طور پر۔ معاذ اللہ ان کے خلاف پہلے کا کوئی واقعہ اٹھا کر کوٹ کر کے ان کی ذات کو تان کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ وجہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کانا قبلہ، فرمایا اسلام سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا ہے، جب رب کسی کو اسلام کی دولت، عزت، شرف اور یہ نسبت عطا کر دیتا ہے تو اسلام پہلے کی تمام خطاؤں کو مٹا کر بندے کو نور اور عظمت کا مالک بنا دیتا ہے۔ زور سے بولو نا، یہ نعرہ ایسے تو نہیں جڑوں کی طرح نعرہ لگاؤ، ہر صحابی نبی لگاؤ، ذرا کس کے لگاؤ ذرا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی جنتی۔ اسلام سے پہلے کی باتوں کو ہم زیر بحث لا کر تو حضور کے اصحاب کے خلاف ایک رتی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اسلام نے سب پہلے کا مٹا دیا، ختم کر دیا۔ اسلام نے کہا یہ میری شان ہے، میں جہاں جلوہ گر ہوتا ہوں وہاں سے اندھیرے مٹا کر سویروں کے سورج طلوع کر دیتا ہوں، یہ اسلام کی شان ہے۔ وہاں ظلمت نہیں رہتی جہاں اسلام آ جائے، وہاں اگر ہو بھی تو اسلام اس کو دوڑا کر وہاں پر نور کے بادل، وہاں پر ہر طرف نور کا ماحول پیدا کر دیتا ہے، نور کا ماحول آ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کے صحابہ پہلے کی باتیں وہ ہم نہیں ان پر کو باز کر سکتے، اور ان کو لے کر صحابہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی اور اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام جب آ گیا تو سب مٹ گیا، پچھلا سب ختم ہو گیا، سمجھ آئی؟ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسلام لانے سے پہلے جو کچھ بھی تھا، جب اسلام لے آئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے سلام دے دیا، مصطفیٰ کا قرآن مل گیا، خود صاحب خیر الانام مل گیا اور خود رحمان مل گیا۔ تو جب اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ سے جڑ گئے
تو اب ہم ان کے اس بعد کے معاملے کو دیکھیں گے اور بعد کے ان کے جو وہ حیات طیبہ کو دیکھیں گے، اور اس کو دیکھ کر ہم ان کی عظمت کی بات کریں گے، ان کی شان کی بات کریں گے، وہ بات کریں گے جس سے ان کی عزت ہو، جس سے ان کا احترام ہو، تعظیم ہو، ان کی تکریم ہو. سمجھ آئی؟ اور پھر قرآن مجید بھی اس بات پر شہادت دیتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام لانے سے پہلے آپ کے اور اسلام کے درمیان، آپ کے اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان، آپ کے اور حضور کے صحابہ کے درمیان بڑی دوری تھی، عداوت تھی. لیکن جب اسلام آیا تو اب کیا ہوا؟ اسلام پھر خود بتاتا ہے کیا ہوا. یہ قرآن اعلان کرتا ہے، 28واں پارہ ہے، سورہ ممتحنہ ہے، سورہ ممتحنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اے میرے حبیب سنیے، عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ. میرے محبوب ان قریب اللہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے اور ان لوگوں کے درمیان گہری محبت پیدا کر دے گا جن کے درمیان اور تمہارے درمیان پہلے بڑی سخت عداوت تھی. یہ قرآن کہہ رہے کہا قریب ہے اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جن میں عداوت ہے، عداوت دوری ہے، دشمنی ہے، اللہ آپس میں تمہارے دل ملا دے گا اور محبتوں کی فضا قائم فرما دے گا. کوئی ترجمہ قرآن کا اٹھا کے دیکھ لو، یہ شیعہ کا ہمارے پاس موجود ہے، یہی ترجمہ کوئی کسی کا پڑھ لو. کا محبوب قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جہاں عداوت ہے، مودہ، محبت نہیں کہا، مودہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مودہ محبت سے آگے کا درجہ ہے. مودت کہا محبوب تمہارے اور ان کے درمیان رب صرف محبت نہیں قائم کرے گا، رب گہری محبت قائم فرمائے گا. نہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال میں. دیکھو یہ قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے. کائنات کا کوئی مسئلہ ہو اس کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پر پیش کرو. قرآن جو فیصلہ سنا دے گا اس کے بعد مومن وہی ہوگا جو اس فیصلے کے سامنے سر جھکانے والا ہوگا. کہو نا سبحان اللہ. چھاتی میں جتنا زور ہے اتنے زور سے کہو سبحان اللہ. اور پھر جو قرآن کا فیصلہ آ جانے کے بعد بھی نظریں چرائے، چوں چرا کرے اور ادھر ادھر کی بات کرے، وہ مومن اور مسلمان ہو سکتا؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن کہتا ہے محبوب تمہارے اور ان کے درمیان جہاں عداوت ہے، عداوت قریب ہے کہ اللہ یہاں گہری محبت قائم فرما دے گا. گہری محبت. اور مودہ کی تعریف بعض کتابوں میں ہمارے ہاں یہ ہے الحب القائم الدائم، ایسی محبت جو ہمیشہ قائم رہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو. تو گویا رب کہتے ہیں محبوبہ جہاں عداوتوں کا ماحول ہے نا، اب وہاں وہ محبت قائم کریں گے جو قیامت کی صبح تک قائم رہنے والی ہے. وہ محبت قائم کریں گے. اب یہ قرآن ہے، پھر سن لو. عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ. یہ قرآن ہے. فرمایا قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری عداوت ہے، رب یہاں گہری اور دائمی ہمیشہ کی محبت قائم کر دے گا.
کون ہیں یہ لوگ؟ کون ہیں یہ لوگ؟ جہاں رب نے عداوتوں کو محبتوں میں تبدیل فرمایا، جہاں عداوتوں کو ختم کر کے تو محبتیں پیدا فرمائی، ہم نے نہیں، اللہ اللہ کس نے قائم فرمائی؟ بولو سارے، کس نے قائم فرمائی؟ اللہ تعالی نے، رب ذوالجلال نے، پاک پروردگار نے فرمایا تمہارے اور ان کے درمیان جہاں عداوت ہے، اب ہم عداوتوں کو ختم کر کے محبت قائم کرنے لگے ہیں، اور قائم ہوئی محبت اور گہری محبت اور مودت۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہاں لفظ مودت ہے، مودت۔ کون سا لفظ ہے؟ بولو سارے، کون سا لفظ ہے؟ مودت۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت ہے۔ کب مودت قائم ہوگی تمہارے اور ان کے درمیان جن سے تمہاری عداوت ہے؟ اور مودت کیا ہے؟ کہا دائمی محبت قائم ہوگی، ہمیشہ کی محبت قائم ہوگی۔ کون ہے مولا یہ لوگ جن کے درمیان تو نے محبت قائم فرمائی؟ یہ کون سے لوگ ہیں مولا؟ تاکہ ہم سمجھیں، سمجھ کے کلیجے ٹھنڈے کریں اور ان کی عزت اور احترام کا عقیدہ زمانے کو پڑھائیں برملا۔ کون ہے یہ نفوس قدسیہ جہاں رب محبتیں قائم فرمائے؟ بولو زمانے کا کوئی چوڑا وہاں پر عداوت قائم کر سکتا ہے دوبارہ؟ کوئی مراسی دوبارہ وہاں پر عداوت کی بات کر سکتا ہے جہاں رب محبت قائم فرمائے؟ اور جو کہے گا یا کرے گا وہ کو دل کا مسلی ہوگا، دل کا، چہرے کا نہیں، دل کا کالیا ہوگا، وہ کوئی کلیجے کا بنجر ہوگا کہ رب جہاں محبتیں قائم فرمائے وہ وہاں پر عداوتوں کی داستان چھڑے، عداوتوں کی بات کرے۔ ہمارے نزدیک صدیق اکبر بھی عظمت والے، عمر بھی عظمت والے، عثمان بھی عظمت والے، علی بھی عظمت والے، زہرا بھی عظمت والی، حسن بھی عظمت والا، حسین بھی عظمت والا۔ جیسے یہ سارے عظمت والے، ویسے خدا کی قسم میرے آقا کا ہر صحابی عظمت والا۔ سنو اب اس آیت پر میں سنی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، آیت کا ترجمہ آپ کو عرض کر دیا، جا کے جس مرضی قرآن کے ترجمے سے دیکھ لو، یہی ترجمہ ہوگا۔ شیعہ کا دیکھو، وہابیہ کا دیکھو، دیامنہ کا دیکھو، اہل سنہ والجماعہ، اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلویوں کا دیکھو، جو دیکھو یہی ترجمہ ہے کہ قریب ہے اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن میں عداوت ہے، جن سے تمہاری دشمنی ہے، محبت اور گہری محبت اور دائمی محبت قائم فرما دے گا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شیعہ کی تفسیر ہے۔ کس کی؟ شیعہ۔ اس کا نام ہے تفسیر الصافی۔ کیا نام ہے؟ صافی۔ اور یہ نسخہ ہے ہمارے پاس ہے ایران کا چھپا ہوا۔ کہاں کا ہے؟ بولو تو صحیح، ایران کا۔ یہ ایران کا کتاب خانہ ملی ایران، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، اور یہ ہم نے خریدا، پیسے ان کو پورے دیے ہیں۔ اب حوالہ بھی ہم پورا دینے کا رکھتے ہیں نا، پیسے پورے دیے۔ کوئی نہیں بھائی، 3 وقتوں کے بجائے 1 وقت کھانا کھا لیں گے، پیٹ کاٹ کے کتاب خریدیں گے، اور انشاءاللہ ہم حضور کے دین کی بارڈر پر پیرا دے کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ شیعہ تفسیر ہے، تفسیر صافی۔ اور شیعہ کا چوٹی کا مفسر فیض کاشانی، یہ اس کی یہ اور 5ویں جلد ہے، اور اس کا پیج ہمارے پاس 163 ہے، 163 ہے، اس پر موجود ہے۔ کون ہے یہ ذرا سننا۔ کہتا ہے عسى الله ان يجعل، دل کے کانوں سے کہا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة۔ کہتا ہے فلما اسلم اہل مکہ، جب مکے والے اسلام لے آئے، دونوں سبحان اللہ، جو اسلام لے آئے ان کے خلاف پھر کوئی مسلمان بھونک سکتا ہے؟ بولو تو صحیح۔
شیعہ تفسیر کری کہتے ہیں جب فلما اسلم یسلم اسلام، جب مکے والے اسلام لے آئے تو پھر کیا ہوا؟ کہ خالتہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وناکہوہم، حضور کے صحابہ پہلے ان کے اور ان مکے والوں کے درمیان بڑی گہری دشمنی تھی، پر جب وہ اسلام لے آئے اب وہ اور صحابہ آپس میں گل مل گئے، خالتا یخالطو، گل مل گئے، ایک ہو گئے، باہوں میں باہیں ڈال لی، سینے لگا لیے، چھاتیاں لگا لی اور سینے دل ایک ہو گئے، اور پھر کہا آپس میں شادیاں اور بیاہ بھی ہونے لگے۔ اگلا جملہ سنو گے تو ذرا مزہ آ جائے گا نا۔ آج کا ایک بھانڈ مراسی چھوٹا سا گویا ڈانسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکتا ہے، کہتا ہے مسلمانوں دعا کرو عشر میں تمہیں سفیان مل جائے، ہمیں عمران مل جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تجھے عمران خان مل جائے، ہمیں مدینے والے کے صحابہ مل جائیں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ بدبختہ ٹھیک ہے جو تو کہہ رہا ہے، ہمیں حضور کے صحابہ مل جائیں، تجھے یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ مل جائے، ٹھیک ہے، بات بھائی پوری ہے۔ حضور کے صحابی کی توہین کرتا ہے اور یہ شعر پڑھتا ہے، اور صرف وہ نہیں، اس کے جو بڑے نا گرو، انہوں نے اس کو یہ سبق پڑھایا ہے تو تب آگے وہ یہ گا رہا ہے۔ تو ہم اس طرح کے ہر گویے ڈانسر نعت خان کے روپ میں ہو، خطیب کے روپ میں ہو، مقرر کے روپ میں ہو، پیر کے روپ میں ہو، قوال کے روپ میں ہو، ہم انہیں پڑھ پڑھ کر دلائل دے 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 کر دھول چٹا کر مدینے والے کے صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا کر دکھائیں گے۔ یہ دیکھو شیعہ تفسیر کیا کہتی ہے، کہا مکے والے اسلام لے آئے، جب اسلام لے آئے تو وہ اور صحابہ ان کے درمیان دشمنی تھی نا، اب محبتیں قائم ہو گئی، ایک ہو گئے، شادیاں بیاہ ہوئی، رشتے ہوئے، رشتے لیے اور دیے، اور آگے کہ وَزَوَّجَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حبیبۃ بنت ابی سفیان ابن حرب، کہ پھر سفیان بن حرب کی بیٹی جو ہے نا وہ مدینے والے کے حرم کی زینت بن کے مومنوں کی ماں بھی بنی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیعہ تفسیر کہہ رہی ہے۔ تو ابو سفیان کے اسلام اور ابو سفیان کی حضور کی بارگاہ کی نسبت اور سرکار کی صحبت، شرف صحابیت، سرکار سے رشتہ، ان کی عظمت، عزت، شرافت، نجابت، ان کا وصف، شان، رافضیوں کی کتاب بھی بیان کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں جو کتابوں میں لکھا ہے، تمہارے بڑوں نے، گروؤں نے، تمہارے پنڈتوں نے، برہمنوں نے، ہماری بات نہ مانو، ان کی مان کے صحابہ کی عظمت کے سامنے سر جھکا لو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام لے آئے اور پھر آگے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ نام کوٹ کیا کہ ابو سفیان اسلام لائے، اور ان میں سے یہ ایک دوسری تفسیر یہ بھی شیعہ کی ہے، البرہان فی تفسیر القرآن، اور یہ ان کا بہت بڑا ہاشم بہرانی مفسر، یہ اپنا ہمارے پاس جلد 7 ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا کتابوں کی حالت کیا ہے، یہ دیکھو ہم اس حال میں خریدتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اندر مواد ٹھیک ہونا چاہیے، کوئی نہیں، جلدوں کو ہم خود سنبھال لیں گے، اندر بات پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ آگے وہی لفظ یہاں موجود ہیں کہ فلما اسلم اہل مکہ خالتہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وناکہوہم وتزوج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ام حبیبہ بنت ابی سفیان ابن حرب ثم قال لا ینہاکم اللہ، کہ صحابہ پہلے رب نے روکا ہوا تھا ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، اب نہیں منع کرتا، اب رب نہیں روکتا، کیوں؟ کہ اب ابو سفیان ہمارا غلام بن کے کلمہ پڑھ کے صحابی بن چکا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ تیسری تفسیر شیعہ کی قرآن کی تفسیر ان کی ہے، المیزان فی تفسیر القرآن، محمد حسین طباطبائی، محمد حسین
تباہ تباہی تباہ تباہی پڑھ کے تے اسی تہاڈی طبیعت انشاءاللہ سیٹ چا کرندے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ ہے تباہ تباہی. اور نری تباہی ادھر نری تباہی. سمجھ آئی؟ ہاں خدا کی قسم ہے تمہیں اگر نور چاہیے نا، وہ ہمارے ہزارے کا گجر تھا، اس نے کہا جی رب دا نور کالو تے پھر سارا تو کو لبو. رب دا نور اگر کالا ہے نا تو پھر سارا تواڈے کول ہے، تے جے رب دا نور چٹو تے الحمدللہ سنیاں کو. جے رب دا نور چٹو نا، اللہ دا نور اگر سفید ہے تو پھر رب نے حضور کے ان یا رسول اللہ کہنے والے غلاموں کو عطا فرمایا ہوا ہے. سمجھ آئی؟ یہ اپنا جو ہے وہ المیزان، اس کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہیں. ہاں کہتے ہیں والمراد بجعل المودہ بین المؤمنین و بینہم جعلہا بتوفیقہم للاسلام کما وقع ذلک لما فتح اللہ لہم مکہ. کہا جب مکہ فتح ہوا جب اور بہت سارے حضور کی غلامی میں آئے، ابو سفیان بھی آ گیا، اور پھر حضور اور ابو سفیان اور صحابہ اور ابو سفیان میں محبت قائم ہو گئی. یہ آ گیا ہو، یہ شیعہ کی تفسیر، تفسیر قمی. کیا نام ہے؟ تفسیر قمی. یہ ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی 3 صدی ہجری کا بہت بڑا شیعہ کا مفسر. یہ ذرا دیکھو یہ کیا کہتا ہے اور کیا لکھتا ہے. ہاں عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. کہتا ہے فلما اسلم اہل مکہ، وہی پوری عبارت جو میں نے ابھی ان کتابوں سے سنائی. آگے وتزوج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ام حبیبہ بنت ابی سفیان ابن حرب ثم قال لا ينهاكم اللہ. یہ یہاں پر بھی موجود کہ ابو سفیان کو رب نے اسلام اور ایمان کا نور عطا فرما دیا ہے. اور یہ آؤ، یہ بھی ہمارے پاس شیعہ کی تفسیر موجود ہے. یہ تفسیر کبیر کہتے ہیں منہج الصادقین، ملا فتح اللہ کاشانی. اور یہ بھی ایران کا نسخہ ہے، ایران کا چھاپا ہے. اس کے اندر کیا کہتا ہے یہ دیکھو ذرا. کہتا ہے عسى اللہ ان یجعلہ، امید ہست آکے خدا پیدا کند. کہتا امید ہے کہ اللہ پیدا کرے گا کیا، بینکم تمہارے درمیان، میان شما کا تمہارے درمیان، وہ بین الذین وہ میان آنان کے اور ان لوگوں کے درمیان، عادی تم دشمن داشتید جنہیں تم دشمن رکھتے ہو، ان کے درمیان کیا قائم کرے گا اللہ. آگے پھر بتایا کہتا ہے منہم، ان میں کہتا ہے از کفار مکہ کہ خیشاں شمایند مودہ دوستی و یاری وہاں چنا بود کے ابو سفیان و سہل بن عامر حکیم ابن حزام وغیرہ ایشاز سنادید قریش کے دشمن عظیم بودند اسلام آوردند در عام الفتح. کہتا ہے جب مکہ فتح ہوا تو رب نے ابو سفیان کو مدینے والے کا غلام بنا دیا. اسلام آوردند، اسلام لے آئے. جب اسلام لے آئے رب نے پھر حضور اور حضور کے صحابہ اور ابو سفیان میں محبت گہری قائم فرما دی. یہ میں تو نہیں کہہ رہا. اسلام آوردند کیا معنی ہوتا ہے آوردن کا؟ آوردن کا معنی لانا. آوردند وہ لے آئے. کیا لے آئے؟ کہ اسلام آوردند، اسلام لے آئے. اور آگے چلتے چلتے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بچوں حضرت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ام حبیبہ کے دختر ابو سفیان بود بعد از اسلام آوردن بعقد خود در آورد شکیمہ ابو سفیان برطرف شدہ دل اوپر اسلام نرم گشت. کہا جب ابو سفیان کی بیٹی مدینے والے کے عقد نکاح میں آ کر ام حبیبہ مومنوں کی ماں بن گئی نا، تو ابو سفیان کے دل کو رب نے بدل کے رکھ دیا. جس جگہ پہلے اسلام سے دوری پائی جاتی تھی اب اللہ نے ابو سفیان کے دل میں اسلام کی گہری محبت پیدا فرما دی. یہ شیعہ تفسیر کے اندر موجود ہے. اور یہ صرف یہی نہیں، یہ شیعہ کی تفسیر ہے، تفسیر نمونہ. کیا نام ہے؟ تفسیر نمونہ. یہ بھی نمونہ ہے ایک.
شیعہ کی تفسیر، اور اس کے اندر بھی یہی لکھتا ہے، یہ سارا مکمل طور پر کہتا ہے امید است خدا میان شما و دشمنان تان پیوند محبت و دوستی از طریق پذیرش اسلام. کہتا ہے اللہ پہلے انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائے گا، اسلام ان کو مل جائے گا سونے، پھر ان کے اور تمہارے درمیان گہری محبت رب قائم فرما دے گا. یہ تفسیر نمونہ شیعہ کی 6 ہو گئی، اور یہ 7ویں تفسیر التفسیر المبین، اور یہ بھی سب ان کی کتابیں، کوئی ایک ہماری نہیں ہے. آج جو اپنے آپ کو سنی کہہ کے تو پھر بھی بدبخت اور کمینہ ان کی تقریریں سننے میں جاتا ہے نا، وہاں حلوے مانڈے کھانے، اور ادھر کے پھیرے لگاتا ہے، دھوئیں میں جا کے بھنگ کے گھوٹے لگاتا ہے. میں کہتا ہوں پھٹکار ہے تیرے بختوں پر. او بدبختہ، تجھے ادھر کیا نظر آیا؟ ابو بکر کی محبت تو ادھر ہے، اور کمینے ادھر کیا نظر آتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، علی مولا کا پیار تو سنی کے پاس ہے. سنو سنو، سیدہ زہرا پاک کا ادب، احترام، تعظیم، تکریم، عزت، طہارت، نجابت، شرافت، یہ عقیدہ تو امام احمد رضا بریلوی کے نوکروں کے سینوں میں موجود ہے. حسنین کریمین سے پیار تو ادھر ہے، ادھر کیا لینے جاتا ہے؟ بھنگ کا گھوٹا لگانے، چرس کا سوٹا لگانے. اگر تجھے مدنی دین چاہیے، قرآن و سنت کا نور چاہیے، تو وہ تو تجھے داتا حجویری کی دنیا میں ملے گا. ہاں، وہ تو خواجہ غریب نواز کے غلاموں کے پاس ملے گا، وہ تو غوث پیا کے نوکروں کے پاس ملے گا. ہاں، تو یہ میں ان کی کتابیں دکھا رہا ہوں. کچھ ہوش کر لو، ہوش. صحابہ سب عزت والے ہیں، نہیں سارے بولو پتا چلے سب کا یہ عقیدہ ہے. صحابہ سب عزت والے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی. یہ اس کے اندر بھی موجود ہے. یہ 7 ہو گیا، اور یہ ہے ہمارے پاس 8واں ان کا حوالہ. یہ بھی ابھی ہم نے کتاب منگوائی ہم نے، اور متعدد جلدوں میں ہے. تفسیر نور الثقلین. نور ہے یا نہیں ہے، پر یہ جڑی گل اسی کرن لگے ہاں، یہ خدا دے فضل نال عقیدہ ساڈا اس واسطے اس گل وچ نور ہی نور ہے. وہی کہتے ہیں فلما اسلم اہل مکہ قالت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وناکہوہم تزوج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب. پوری وہ عبارت یہاں پر بھی موجود ہے. تو یہ کتابیں تمہاری تو کہتی ابو سفیان حضور کا ہو گیا، تو جب حضور کا ہو گیا تو جو حضور کا ہے ہم ان سے دور نہیں رہ سکتے. رب کعبہ کی قسم، جس نے میرے محبوب کو ایک گھڑی دیکھ لیا، ایک گھڑی دیکھ لیا، اور دیکھ کر اللہ نے اسے ایمان بھی بخشا ہوا تھا، اسلام ایمان کی حالت میں ایک گھڑی دیکھ لیا، پھر دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، اور ایمان اسلام پر ہی دنیا سے چلا گیا. ساری دنیا کے ولی اکٹھے کر کے ایک طرف رکھ دو، خدا کی قسم اس کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک سانس جو وہ لیتا ہے نا، ایک سانس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ کائنات کے سارے ولی جتنا مرضی بڑے ولی ہوں، پر ان کو مصطفیٰ کا دیدار نہیں، اس کے پاس حضور کا دیدار، یہ عظمت موجود ہے. میرے امام نے کہا تھا جس بشر نے دیکھا انہیں ایک نظر. ہائے ہائے ہائے، یہ دیکھو نا، یہ ہے ادب والوں کا لب و لہجہ، یہ ہے ادب والوں کا رنگ ڈھنگ، یہ ہے ادب والوں کا انداز، یہ ہے ادب والوں کا قصیدہ، محبت کا ترانہ. اعلیٰ فرماتے ہیں جس بشر نے دیکھا انہیں ایک نظر. بات اس بشر کی نہیں، بات جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کی ہے، بات اس کی ہے. تو جب اس کو دیکھ لیا ایمان اسلام کی حالت میں، تو پھر وہ عزتیں ہی عزتیں پا گیا. کہا جس بشر نے دیکھا انہیں ایک نظر،
اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دیکھ لو، یہ تفسیر ہے التبیان فی تفسیر القرآن، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ کہتا ہے وَكَانَ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، کہا جب مکہ فتح ہوا تو بہت زیادہ لوگوں کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، ان میں ابو سفیان بھی تھے جن کو رب نے اسلام کا نور اور مدینے والے کے دامن سے وابستگی عطا فرما دی تھی۔ یہ کتاب یہ بھی ان کی ہے، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، یہ طبرسی ان کا مفسر، یہ 10 ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، اساں 10 دا عدد پورا کر دیتے ہیں، سمجھائی تے 10 کتاباں انہاں دیاں، قرآن دی آیت سڈے رب دے کلام دا حصہ، قرآن کی آیت اس کو پڑھ کے اس کا ترجمہ، اور اس میں جو رب نے بیان کیا نا وہ یہ ہے۔ آخر میں خلاصے کے طور پہ پھر کہہ دوں، میرا رب کہتا ہے محبوب ہم تمہارے اور تمہارے اصحاب اور ان لوگوں جن میں عداوت ہے، جن کے حوالے سے تمہارے ہاں جو وہ عداوت پائی جاتی ہے، ہم عداوت کو ختم کر کے محبت قائم کر دیں گے۔ ایسی محبت جو بڑی ڈاڈی، بڑی گہری، بڑی مضبوط، بڑی طاقتور، پاورفل محبت ہوگی، اور ایسی محبت جو دائمی قیامت تک، قیامت کے دن بھی اور جنتوں تک قائم و دائم رہنے والی ہے۔ اور یہ محبت رب نے قائم فرمائی کن میں؟ جہاں اور بہت سارے تھے، وہاں حضرت سیدنا ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رب نے مکہ فتح ہونے کے موقع پر اسلام اور ایمان کا نور عطا فرما کے حضور سے جوڑ دیا، حضور کے دامان رسالت سے وابستہ ہوئے، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزتوں کے مالک بن گئے۔ کس کے مالک بن گئے؟ عزتوں کے۔ اب یہ میں آخر میں سمیٹتے ہوئے اپنے امام کا نظریہ پڑھ کے تمہیں سنا دوں۔ میرے آقا و مولا اور میرے جو وہ سید و سرور اور میرے رہبر اور میرے مرشد سیدنا امام محمد رضا بریلوی، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حسن مجتبیٰ، حسین سید الشہداء، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف، انس بن مالک، حمزہ، امیر حمزہ، عباس، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت وحشی، حضرت مغیرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمر بن عاص، حضرت ہند، یہ سارے صحابہ، وہ 1.25 لاکھ تھے، 1.5 لاکھ تھے یا 2 لاکھ تھے، وہ جتنے بھی تھے، خدا کی قسم ان سب سے رب بھی راضی ہے، مدینے والا بھی راضی ہے، سارے جنتوں کے مالک ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فرمان، سنو اور مزہ لو ذرا اور ایمان کو جلا بخشو۔ اعلیٰ کہتے ہیں مگر اے اللہ تیری برکت والی رحمت اور ہمیشگی والی عنایت اس پاک فرقہ اہل سنت و جماعت پر جس نے تیرے محبوب کے سب ہم نشینوں اور گلستان صحبت کے گل چینوں کو نگاہ تعظیم و اجلال سے دیکھنا اپنا شعار و دثار کر لیا، اور سب کو چرخ ہدایت کے ستارے اور فلک عزت کے سیارے جاننا عقیدہ کر لیا کہ ہر فرد بشر ان کا، ہر فرد بشر ان کا، یہ جو بھی کہہ رہے تھے ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، تو کہا ہر فرد بشر ان کا، کن کا؟ صحابہ کا، کن کا؟ بولو سارے آواز ہے، کن کا؟ گج کے کن کا؟ ہر فرد بشر ان کا، سرور عدول و اخیار و اتقیاء و ابرار کا سردار، تابعین سے لے کر، تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اعلیٰ فرماتے ہیں تابعین سے لے کر تابع قیامت تک امت کا کوئی ولی کیسے ہی پایا عظیم کو پہنچے، صاحب سلسلہ ہو خواہ خیر ان کا، ہرگز ان میں سے ادنا کے رتبہ کو نہیں پہنچتا۔ کہا قیامت تک کے سارے ولی، کوئی بھی ہو سلسلہ والا یا سلسلے کے علاوہ، کوئی ولی صحابہ میں سے ادنا صحابی کے برابر ہو سکتا۔ اور آگے بات کیا؟ بڑی اہم بات، بڑے مزے کی عقیدہ کا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ یہ ہے عاشقوں کا لب و لہجہ،
ہے احمد رضا تیری زبان تو لگتا ہے کوثر سے دھلی ہوئی زبان تھی. ہیں؟ اللہ اکبر. پہلے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہا کائنات کا سب سے بڑا ولی ادھر لے لو اور ادھر سب سے آخری صحابی لے لو, تو ادھر سب سے بڑا ولی ادھر سب سے آخری صحابی ہو, یہ اس کے برابر ہو سکتا. پھر آگے ساتھ ہی کہہ دیا کسی کو دھوکہ نہ لگ جائے, کوئی کل کو صحابہ کو ادنا کہنا شروع کر دے, کہا ان میں کوئی ادنا, بولو تو صحیح, ان میں کوئی ادنا, صحابہ میں کوئی ادنا, ان میں ہر ایک اعلیٰ ہے, ان میں ہر ایک, بولو ان میں ہر ایک بالا ہے, ہر ایک والا ہے, عزت والا, عظمت والا, اور عظمتوں کی معراج کے اوپر فائز ہے. صحابی, ہر ایک صحابی عزتوں عظمتوں کا مالک ہے.